حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور کرامت، ایک مرتبہ شہر بغداد میں بڑا قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو کھانے کو محتاج ہو گئے، تو ایک شیخ صاحب جن کا نام شیخ ابو العباس تھا، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ یہ کثیر العیال تھے، زیادہ بال بچے والے تھے۔ جب فاقہ کشی کا دور آیا تو ان کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، تو شیخ ابو العباس پہنچے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، عرض کیا اے غوث پاک، قحط نے تباہ و برباد کر ڈالا ہے، گھر میں فاقے کا دور چل رہا ہے، ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نگاہ عنایت فرما دیجئے تاکہ گھر میں کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ والے لیا نہیں کرتے ہیں، دیا کرتے ہیں، نوازا کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، مانگنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً آدھے من گیہوں اسے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنو، اسے لے جاؤ اور مٹی کے ایک مٹکے میں اسے بند کر دینا اور سوراخ کے ذریعے ضرورت کے مطابق نکالتے رہنا اور پھر اسے کھاتے رہنا، اپنی حاجت پوری کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ جو آدھا من گیہوں غوث اعظم کی بارگاہ سے مجھے ملا، میں اسے لے گیا تو 5 سال تک لگاتار اس گیہوں کو کھاتا رہا، 5 سال تک اس گیہوں کو کھاتا رہا، لیکن وہ گیہوں ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ میری بیوی نے ایک دن اس مٹکے کو کھولا اور جتنا گیہوں رکھا تھا اسے ناپا تو پتہ چلا کہ جتنا گیہوں 5 سال پہلے رکھا تھا اتنا گیہوں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرہ برابر اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جو مٹکا کھولا اور اس کو ناپا، اس کے بعد 7 دن کے اندر ہی وہ سارا گیہوں ختم ہو گیا۔ 5 سال تک کھایا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ناپا، مٹکا کھولا، ناپا تو 7 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ شیخ ابو العباس کہتے کہ میں پہنچا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، سارا واقعہ سنایا کہ میری بیوی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد 7 دن کے اندر ہی وہ سارا گیہوں ختم ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ سنو، اگر تم مٹکے کو نہیں کھولتے، اس کی مقدار کو نہیں ناپتے تو تمہارا پورا کنبہ پوری زندگی کھاتا پر وہ گیہوں ختم نہیں ہو پاتا۔ جبھی تو کہتا ہوں کہ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ غوث پاک کے پاور کا کیا کہنا، آپ تو ہڈیوں کو جمع کر کے مرغی کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اپنے لاڈلے کو لی اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی، سرکار میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے اور اسے تصوف و سلوک کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے اسے قبول فرما لیا۔ اب وہ ریاضت و مجاہدہ کرنے لگا، ذکر و اذکار کرنے لگا۔ ریاضت و مجاہدہ کے سبب وہ دبلا پتلا ہو گیا، چونکہ زیادہ اگر کھائے گا انسان تو پھر وہ عبادت کرے گا کیسے؟
اس لیے تو دانا نے کہا ہے کہ انسان کو اگر صحت مند رہنا ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کم کھائے، کم بولے اور کم سوئے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، وہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس میں بھلائی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ حضور تصوف و سلوک کی تعلیم سے اسے آراستہ کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بوڑھی عورت جاتی ہے تو اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے، نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے، بالکل دبلا پتلا ہو چکا ہے اور جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ماں کی آنکھیں دیکھتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے کہ میرا بچہ اتنا کمزور ہو گیا۔ پہنچی غوث پاک کی بارگاہ میں تو دیکھتی کیا ہے کہ غوث پاک ابھی کھانا تناول فرمائے ہیں اور ہڈیاں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھی عورت جھلا گئی، کہا غوث پاک آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا، کوئی شفقت نہیں کی۔ تو غوث پاک نے کہا کہ کیسی شفقت، کیسا انصاف؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کھائیں مرغیاں اور میرا بیٹا کھائے جو کی سوکھی روٹیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ میں نے آپ کی بارگاہ میں دیا تھا اپنے لاڈلے کو، کچھ تو شفقت کرتے۔ نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے میرا لاڈلا، نہایت ہی دبلا پتلا ہو چکا ہے۔ تو غوث پاک سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بوڑھی ماں بیٹھ جا۔ جو ہڈیاں رکھی تھی غوث پاک نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اے مرغی، تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ، اور زبان حال سے یوں کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ تو غوث پاک نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا اے بوڑھی ماں سن، جب تیرا بیٹا اس کمال کو پہنچ جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ جب اس کمال کو پہنچ جائے گا تب جو وہ چاہے گا وہ کھائے گا۔ پہلے تو ریاضات و مجاہدہ تو کرنے دے، کمال کی منزل پر پہنچنے تو دے، اس کے بعد نا۔ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔